ناظرین، یہ تمام کائنات میں موجود تمام سیارے، ستارے، چاند اور کہکشائیں اور ایک ایک ایٹم کے چھوٹے ترین ذرے اللہ رب العزت نے محض اپنے حکم یعنی کن سے پیدا کیے ہیں۔ اس تمام کائنات میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ستارے ہیں، جن کی وجہ سے یہ کائنات چمکتی دمکتی اور روشن نظر آتی ہے۔ یہ ستارے جن کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے اور انہیں آسمان کی زینت بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاریگری کا بہترین شاہکار ہے۔ ناظرین، زمین کے لیے سب سے عام ستارہ سورج ہے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی قائم ہے، اور یہی سورج زمین کے لیے قیامت کی وجہ بھی ہے۔ قیامت کے آنے پر سورج چاند اور زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیلوں کی شکل میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ آج ہم اس کے بارے میں جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر چاند اور سورج کو کس جرم کی پاداش میں ڈالا جائے گا۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، زمین سورج کے ایک ایسے زون میں موجود ہے کہ جو نہ تو سورج کے بے حد قریب ہے اور نہ ہی سورج سے بے حد دور۔ اگر یہ سورج کے قریب ہوتی تو زہرہ کی طرح بے حد گرم ہو جاتی اور یہاں یہ زندگی کا وجود باقی نہ رہتا۔ اگر یہ زمین سورج سے دور ہوتی تو مشتری اور نیپچون کی طرح انتہائی ٹھنڈا سیارہ ہوتی، اور یوں زمین پر یہ زندگی گزارنا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت، حساب اور قدرت ہے کہ زمین ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں پر زندگی کے لیے درکار مناسب حرارت زمین تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج کی آنے والی تمام تر شعاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے زمین کے گرد اللہ نے اوزون جیسی بے شمار حفاظتی تہیں بھی بنا رکھی ہیں۔ زمین کو شہابیوں یعنی ایسٹرائڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی میں مشتری جیسا ایک بہت بڑا اور دیو ہیکل سیارہ بھی رکھا ہوا ہے، جو نظام شمسی میں داخل ہونے والے اکثر شہابیوں یعنی پتھر کے ان بڑے بڑے آوارہ ٹکڑوں کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یوں زمین ان پتھروں کی تباہی سے محفوظ رہتی ہے۔ صرف زمین پر ہی زندگی کی موجودگی اور اس قسم کے ساتھ ساتھ انسان کی تمام کوششوں کے باوجود اب تک کائنات میں کہیں اور زندگی ڈھونڈ پانا ہمیشہ سے ہی انسان کی ناکامی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر بسنے والے قدیم زمانوں کے لوگ اور آج بھی کچھ مذاہب کے چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اس پیاری حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ مشکوٰۃ المصباح میں حدیث موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کیا جائے گا اور مخلوق کو زندہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کر دیا جائے گا، تو اس وقت چاند اور سورج بھی دو بیلوں کی شکل میں میدان میں لائے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم پر فرشتے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ حدیث حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کی تو سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کے پوچھا، آخر چاند اور سورج کا تصور کیا ہوگا اور انہوں نے کیا جرم کیا ہوگا جس کی پاداش میں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس پر ان صحابی نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، جس پر حسن بصری چپ ہو گئے۔ دراصل یہاں پر ان صحابی کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی، جس کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی اس میں حکمت کی تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بے شمار علماء کرام نے مشکوٰۃ المصباح اور صحیح بخاری کی شرحیں لکھی ہیں۔ مشکوٰۃ المصباح اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح کے بارے میں مختلف علماء کا ایک ہی موقف ہے
اور وہ اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ آخر چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے اکثر علماء کرام قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، جن کی روح سے مشرکین اور کفار کو جب ان کے کفر اور شرک کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بہکانے والے شیاطین اور ان لوگوں کو ورگلانے والے مذہبی پیشواؤں کو ان کے ساتھ ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشرکین اور کفار جن جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہوں گے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ مشرکین کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ وہ جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن سے مدد مانگتے تھے ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے جھوٹے معبود کے ساتھ جہنم کی اس آگ میں جلائے جا رہے ہوں گے۔ قرآن کریم کی اسی آیات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام کا ان موقف پر اتفاق ہے کہ دراصل چاند اور سورج کو اللہ کے حکم سے جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا کہ ان دونوں کو پوجنے والے مشرکین کو اندازہ ہو جائے کہ جن خداؤں کو وہ پوجتے تھے وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ اپنی قدرت اظہار اور ان جھوٹے خداؤں کی حقیقت کا پول کھولنے کے لیے مشرکین اور کفار کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ نہ صرف ان مشرکین اور کفار کے لیے آنکھیں کھولنے کا سبب ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے عذاب پر اضافے کا باعث بھی بنیں گے۔ اس حوالے سے مختلف علماء اس بات پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ صرف چاند ستارے ہی نہیں بلکہ کائنات کے تمام ستاروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اکثر مذاہب میں دیگر ستاروں کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب چاند اور سورج اور باقی ستاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم تو آخر عذاب کی جگہ ہے۔ محض اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ان بڑے بڑے اجسام کو جہنم میں کیوں داخل کیا گیا ہے؟ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے اللہ رب العزت کے حکم سے بنے ہیں اور یہ تمام کے تمام نور ہیں۔ جہنم کی آگ دنیا میں موجود آگ سے 70,000 گنا زیادہ شریر ہوگی۔ یہ مقدار مختلف روایات کو ثابت کر کے بیان کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام کے تمام ستارے دراصل نور ہیں اور روشنی بھی نور ہی کی قسم ہے، اور اللہ رب العزت کا نور سب سے اعلیٰ اور شدت والا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے نور ہی سے فرشتے پیدا فرمائے، اور جہنم میں نہ صرف آگ کا عذاب ہوگا بلکہ سزا دینے والے ہیبت ناک فرشتے بھی جہنم میں موجود ہوں گے۔ علماء کرام کے موقف کے مطابق ان تمام ستاروں کو جہنم میں اس لیے داخل کیا جائے گا کہ ان کی تپش اور گرمی سے مشرکین کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے۔ یہ تمام ستارے جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ان کے جہنم کے عذاب کے اضافے اور شدت کا سبب بنیں گے۔ یہ حدیث دنیا بھر کے تمام کفاروں اور مشرکین کے لیے وارننگ ہے کہ جن اشیاء مخلوقات کی وہ پوجا کرتے ہیں یہ تمام کی تمام اشیاء اور مخلوقات قیامت کے دن ان کے عذاب میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں کفر و شرک سے محفوظ رکھے، تاکہ بروز قیامت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پیرامند ہو سکیں۔ آمین۔ ناظرین، مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل رمضان خان انفو کو لازمی سبسکرائب کریں۔